اسلام آباد میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام یورپی یونین کے تعاون سے ایک اہم نیشنل راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد کیا گیا۔ اس راؤنڈ ٹیبل کا مقصد اظہار رائے اور ڈیجیٹل آزادیوں پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کا جائزہ لینا اور ان کے ممکنہ حل تلاش کرنا تھا۔ اجلاس میں صحافیوں، وکلاء، سول سوسائٹی کے کارکنوں، ماہر قانون اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ راؤنڈ ٹیبل پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا 2016 اور اس میں حالیہ 2025 کی ترامیم کے تناظر میں منعقد کیا گیا، جس میں آن لائن اظہار رائے، ڈیجیٹل حقوق اور میڈیا پر عائد کی جانے والی پابندیوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے اس بات پر تشویش اظہار کی کہ قانون کے غلط استعمال سے نہ صرف صحافت متاثر ہو رہی ہے بلکہ عام شہریوں کی رائے دینے کی آزادی بھی محدود کی جا رہی ہے۔ راؤنڈ ٹیبل میں اپنے خیالوں کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا کہنا تھا کہ یوٹیوب چینلز اور صحافیوں کے اکاؤنٹس بغیر نوٹس اور کسی وضاحت کے بند کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پہلے بتایا یا وضاحت دینے کا موقع تک نہیں دیا جاتا۔ یہ صرف اظہار رائے کی نہیں، بنیادی قانونی حقوق کی پامالی ہے۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ منسٹر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان پہ پروسیڈ کریں گے، کرمنل پروسیڈ کریں گے۔ بھائی آپ کیسے پروسیڈ کریں گے؟ اس انکوائری کی بیس پہ اور اس آرڈر کی بیس پہ کہ جس انکوائری اور جس آرڈر سے پہلے ہمیں سنا ہی نہیں گیا۔ وہ تو انکوائری بھی ایگزسٹ نہیں کرتی قانون کی نظر میں، اور وہ کورٹ کا آرڈر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور سچی بات پوچھیں کہ وہ مہذب ملک ہو تو ایسے انکوائری کرنے والے کو اور ایسے آرڈر جاری کرنے والے جج کو اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ اور دنیا کا یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، اور یہ جو ریموول آف چینل کی پنشمنٹ ہے یہ تو فائنل پنشمنٹ ہے۔ تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا اس کا فیلئر تھا، اگر وہ اس کو مانیں، اس کو سمجھیں۔ اور یہ گورنمنٹ کے لیے اٹس اے میٹر آف شیم، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن ابھی تک نہیں آئی کہ یہ سب ہوا کیسے ہے۔ صحافی اسد طور کا کہنا تھا کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر جو بھی ریاستی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ نہ عدالت نہ صفائی کا موقع، صرف ایک حکم آتا ہے کہ بلاک کر دو۔ آ جاتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پر بات کر رہے ہیں، یہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 19 کی ہمیں لمٹس بتائی جاتی ہیں کہ آرٹیکل 19 میں لیکن ان اداروں کو تحفظ حاصل ہے، لیکن آرٹیکل 19 کا جو تحفظ مانگ رہے ہیں اس آئین میں باقی بھی تمام آرٹیکلز ہیں۔ ان آرٹیکلز میں آپ کی حدود بھی طے ہیں۔ اگر آپ ان حدود سے باہر آئیں گے تو پھر آپ آرٹیکل 19 کی وہ امیونٹی کھو دیں گے جس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ کانٹریکٹ ریاست کا ہوتا ہے آئین اپنے شہریوں کے ساتھ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست اس کو وائلیٹ کرے اور شہری سے کہے کہ آپ نے اس کو پوری طرح اس پر پابندی کرنی ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کانٹریکٹ ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے۔ صحافی اور ٹی وی اینکر افسا کومل کا کہنا تھا کہ پہلے صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، اب معاشی طور پر دبایا جاتا ہے، اشتہارات روکے جاتے ہیں، پروگرام بند کرائے جاتے ہیں اور اداروں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ فلاں صحافی یا اینکر کو نہ رکھو۔ کیونکہ میری ٹی وی کی ٹریننگ ہے، ایز اے پریزنٹر ٹریننگ ہے، تو ہم سیلف سینسرشپ کے ماہرین تصور کیے جاتے ہیں۔ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات نہیں کرنی، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر بھی کیا بات نہیں کرنی۔ سو پیکا کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ جو ایسے ٹاپکس ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہتری آ سکتی ہے۔ ہمارے دوست کور کر رہے تھے بلاسفیمی گینگ والا جو سارا معاملہ ہے، کورٹ ہیئرنگز ہے، اس میں صرف سوشل میڈیا پہ ہی لکھ سکتی ہوں، ٹی وی پہ اس کو کور نہیں کر سکتی، کیونکہ ٹی وی چینلز کی بھی جتنی محدود سوچ سمجھ ہے، جس قسم کے ادارے ٹی وی چینلز اس وقت چلائے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات کہ وہ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ حملہ آور نہ ہو جائیں ان کے ورکر کے اوپر یا چینل کے اوپر۔ لیکن اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر کوئی بیکنگ ملتی، اگر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی کہ ہم نے اس چیز سے آزاد کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو کہ کسی کے اوپر آپ اٹیک نہ کر دیں، اس طریقے کے گینگز نہ بنے، نوجوانوں کو جیلوں میں نہ ڈال دیں، تو میڈیا کے ساتھ ہم مل کر کولیبریٹ کریں، اور جب اسٹیٹ کی بیکنگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہم بڑے دھڑلے سے ان چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ آج انہی دہشت گردوں کو جن کو ہم گڈ طالبان کہتے تھے، خوارج، فتنہ اور کیا کچھ نہیں کہتے، ایک دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کے پی میں بیٹھا ہوا افسر کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، آج بھی ایک حد تک نہیں سوچ سکتا، لیکن پھر بھی ایک اسٹیٹ کا ایک جب سے نیریٹو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سینئر صحافی اور ایچ آر سی پی کی کو چیئرپرسن منیزہ جہانگیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ
اگر ہم تقسیم رہے تو حکام ہمیں مزید کمزور کریں گے. ہمیں میڈیا، سول سوسائٹی اور وکلاء کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اجتماعی مزاحمت کی حکمت عملی بنانی ہوگی. ایک مسودہ تیار کیا جا سکتا ہے، ریکمنڈیشنز تیار کی جا سکتی ہیں جو ہم حکومت کو دیں، مگر اس کے لیے حکومت کو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جی آفٹر آل دے ول ہیو ٹو گیو اس دیٹ اپرچونٹی ٹو ڈو دیٹ. And I think that HRCP is a good platform where we can call in lawyers who work on these issues, Haris, and ask them to draft laws and propose laws that protect women. اسپیشلی پیکا کا جب مجھے یاد ہے جب انوشا رحمان نے یہ بل پاس کیا تھا تو ان کے پاس بھی ہم گئے تھے، تب بھی HRCP کا ایک وفد گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، آپ کو تو اس کو خیر مقدم کرنا چاہیے چونکہ یہ جو قانون ہے یہ تو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. اور اس کے بعد انوشا رحمان کے علاوہ ان کی جتنی بھی کابینہ تھی اس سب کے اوپر سیڈیشن لا اسی پیکا کے تحت لگا. So the point is that this needs to be looked at in that context کہ ٹھیک ہے اگر آپ خواتین کے لیے کچھ لاز بنانا چاہتے let's point out the existing laws to them. مائنورٹیز کے خلاف جو بھی یہاں پہ ہوتا ہے یو برنگ ان گڈ پریکٹسز جس کے اندر آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کی نفی نہیں ہوتی، وہ آپ لے کے آئیں، وہ آپ اکٹھا کریں. اینڈ آئی تھنک HRCP شوڈ ٹیک دا لیڈ اور یہ ہم گورنمنٹ کو پریزنٹ کریں. سینئر صحافی ناصر زیدی کا کہنا تھا کہ صحافت کو صرف قانون کے ذریعے نہیں دبایا جا رہا بلکہ یہ پوری سوسائٹی کو خاموش کرانے کی کوشش ہے. ہمیں مشترکہ مزاحمت اور قانون سازی کی مہم کی اشد ضرورت ہے. سول سوسائٹی اور سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ یکسو ہونا چاہیے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ پیکا کو ہم نے کسی صورت میں اس امینڈمنٹ کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. سینئر سیاستدان اور انسانی حقوق کے کارکن فرت اللہ بابر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سینیٹ کی انفارمیشن کمیٹی کو چاہیے کہ FIA سے پیکا کے تمام کیسز کی تفصیلات مانگے اور اسے شائع کرے. ساتھ ہی ایک خود مختار کمیشن بنے جو پیکا اور توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کا جائزہ لے. جب پیکا کے قانون کے تحت درج کرتی ہے، پیکا قانون کے تحت کہ یہ ڈیفیمیشن ہے، یہ بلاسفیمی ہے، یہ فلاں ہے، بڑی چیزیں ہیں اس پہ، تو اس کو وہ لازم ہے اس کے اوپر کہ ہر 6 مہینے بعد اپنی مفصل رپورٹ پارلیمان کے سامنے رکھے. کہا کہ ہم نے گزشتہ 6 مہینے میں 200 لوگوں کے خلاف اس قانون کا اطلاق کیا ہے اور ان 200 کا جو کیسز ہیں ان کی نوعیت اس وقت یہ ہے. 4-5 سال ہو گئے ہیں FIA نے یہ رپورٹ جمع نہیں کی پارلیمان کے سامنے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خود پارلیمان میں بھی کسی نے نہیں پوچھا. راؤنڈ ٹیبل میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پیکا جیسے قوانین میں یا تو بنیادی اصلاحات کی جائیں یا انہیں مکمل طور پر منسوخ کیا جائے، جبکہ اجلاس میں اتفاق رائے پایا گیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو متحد ہو کر ڈیجیٹل حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ کے لیے عملی جدوجہد کرنا ہوگی، ورنہ خاموشی صرف صحافت ہی نہیں جمہوریت کے لیے بھی خطرہ بن جائے گی. رانا مالی، voicepk.net، اسلام آباد. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.